ہے وہ شخص جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ معاملہ کیا ہے جو پہلے ایک نبی کے ساتھ کیا، یعنی سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور اس امتی کے ساتھ اللہ پاک نے وہ معاملہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین، یعنی میرا طریقہ زندگی۔ اور الحمدللہ ہمارا طریقہ زندگی جو ہے دین اسلام ہے، یہ ہمارا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے زمانے میں جن جن لوگوں نے بھی نبیوں کا اتباع کیا، اللہ کا کہا مانا، وقت کے نبی علیہ السلام کے طریقے میں زندگی بنا لی، وہ سلامتی والا طریقہ زندگی تھا۔ اور یہ سلامتی والا طریقہ زندگی جو ہے ہر اس شخص کو دنیا میں بھی راحت، چین، سکون والی زندگی مہیا کرتا ہے، اور آخرت کے بارے میں وہ کسی قسم کا غم نہیں رہتا، وہ دنیا میں بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ اب ہماری عقل، ہماری سوچ کے مطابق جو ہے کامیابی کے راستے اور ہیں۔ ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ دنیا کے ملک، مال، چیزوں، اولادوں اور ان چیزوں کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی موت پہ چھوٹ جائے گی۔ موت آتے ہی یہ سب کامیابیاں، جیسے پہلے ان چیزوں کے اوپر یقین کرنے والوں کے بڑے بڑے تھے، جنہوں نے ٹاپ لیول پہ یہ چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھی۔ نمرود جیسی بادشاہ، پوری دنیا کا بادشاہ، فرعون جیسی بادشاہ جو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا، اور قوم سبا کی طرح بڑی زمیندارہ، اور یہ قوم شعیب کی طرح زبردست تجارتی نظام، اور طاقت میں قوم عاد کی طرح بڑے طاقتور۔ اب ان سب کی طرح اگر ہم اس امت کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ قارونی ذہن والے، نمرودی ذہن والے، فرعونی ذہن والے، قوم عاد کے ذہن والے، زمینداروں کے ذہن والے، اور ان نقشوں کے اترانے والے قیامت تک آتے رہیں گے۔ اور یہ یاد رکھو کہ جو آدمی، حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ پاک کل قیامت والے دن اس کا اسی قوم کے ساتھ حشر کریں گے۔ یہ اس لیے ہمیں واقعات سنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بارے میں ہم نے جو آج آپ کو واقعہ سنانا ہے کہ لوگ اس کامیابی والے راستے پہ جو جس زمانے میں بھی چلا کیسے کامیاب ہوا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ خولان علاقہ ہے یمن کا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ وہاں ایک بادشاہ تھا جسے اسلام سے نفرت تھی، اس نے ان کو بلایا، ان کے ساتھ مناظرہ کیا، انہوں نے اسلام کی حقانیت بیان کی۔ اس نے غصے میں آ کے کہا کہ اس کو زندہ جلاؤ، تو انہوں نے جو ہے جناب بہت بڑی آگ جمع کی، لکڑی جمع کی، اور ان کو اٹھا کے پھینکا، اور یہ جو ہی آگ میں گرے فوراً نماز کی نیت باندھ دی۔ مومن کہتے ہیں وضو مومن کا ہتھیار ہے، ہر وقت تیار رہتا ہے جی اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ انہوں نے فوراً نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اطمینان کے ساتھ آگ سے باہر نکل آئے زندہ سلامت۔ اب بادشاہ کو وزیروں مشیروں نے کہا کہ یہ تو اور خطرہ ہو گیا، کیونکہ اس کے بارے میں جو لوگوں کو مشہور ہوں گے تو تمہیں لوگ چھوڑ دیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ انہوں نے، اس بادشاہ نے فوراً ان کو اپنے ملک سے نکل جانے کو حکم دیا۔ وہ چل کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی، کوئی جنبی آدمی معلوم ہوئے۔ انہوں نے پوچھا بھئی کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں یمن خولان سے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا اس آدمی کا جس کو ایک بادشاہ نے آگ میں ڈالا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی وہ بچ گیا تھا۔ تم ہی تو نہیں ہو؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے فراست بہت زیادہ دی ہوئی تھی کہ تم ہی تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ساتھ لے کر سیدنا امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ وہ حضرت امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت تھا۔ ان کے پاس جا کر عرض کیا کہ یہ امیر المومنین یہ دیکھیں، یہ ہے وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ معاملہ کیا ہے جو پہلے ایک نبی یعنی سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس امتی کے ساتھ اللہ پاک نے وہ معاملہ کیا۔ اب یہ ان کے ساتھ معاملہ کیوں ہوا جی؟ میں اور آپ سوچیں نا، میں اور آپ ایک اسلام والے راستے کے داعی ہیں، اسلام پر چلنا ہے اور عنقریب مر جانا ہے۔ ہم سب نے جی آج دنیا کے اندر 8 ارب کی قریب آبادی ہے، تو بزرگ ہمارے سمجھاتے رہتے ہیں بھائی صرف 100 سال پہلے جا کے دیکھیں، ان 8 ارب میں سے الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا، اور آج سے 100 سال بعد کے بارے میں سوچیں تو ان 8 ارب میں سے یعنی میں اور آپ میں سے کوئی اور نہیں ہوگا۔ سب کچھ نئی گاڑیاں چل رہی ہوں گی، نئے ان کے ڈرائیور ہوں گے، نئی سواریاں ہوں گی، نئے بازاروں میں بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے دکانوں کے اوپر، اور ان کے نئے کسٹمر ہوں گے، نئے گاہک ہوں گے۔
اور فیکٹریاں چل رہی ہوں گی، لیکن فیکٹریوں میں ملازمین 100 سال بعد اور ہوں گے، مالکان اور ہوں گے، اور ہر چیز ملکوں کی عوام بھی اور ہوگی، بادشاہ بھی اور ہوں گے۔ اب میں اور آپ نہیں ہوں گے، اور یہ بات ہمیں بار بار سوچنی چاہیے کہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اربوں خربوں انسان آئے ہیں، وہ چلے گئے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اب قیامت کب آنی ہے یہ ہمارے اللہ پاک کو معلوم ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے 8 ارب تو آج ہے، اور قیامت تک مزید کتنی اور مخلوق آنی ہے یہ اللہ پاک کے علم ہے۔ لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ کسی نے بھی اس زمین کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، اور موت کا مزہ چکھ کے ہر ایک نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اس مقصد کے اوپر جس کی نگاہ رہے گی کہ میں نے قریب یہاں سے جانا ہے، اور یہ موت تک کا جو وقت اللہ پاک نے مجھے دیا ہے دنیا بنانے کے لیے نہیں دیا ہوا، یہ ہمیں آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ اب دنیا کے کام کاروبار تو کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن آخرت کو بنیاد بنا کر کرنا ہے۔ اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی ناپائیدار زندگی ہے، قریب ختم ہونے والی ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے ہم نے کتنے جنازے اٹھائے، کتنے اپنے رشتہ داروں کو دفنایا ہے، لیکن یہ اس سے ہم کیا اثر لے رہے ہیں؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ موت جو ہے یہ انسان کو کیا چیز سکھا کے جاتی ہے؟ یہ ایک نصیحت ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے لیے 2 وعظ، 2 نصیحتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک وعظ بولنے والا ہے، ایک نصیحت یعنی بولنے والی نصیحت ہے، ایک وعظ ایک نصیحت خاموش ہے۔ بولنے والا وعظ، بولنے والی نصیحت کیا ہے؟ قرآن پاک، اللہ کا کلام۔ اور خاموش وعظ، خاموش نصیحت کیا ہے؟ موت، موت کی یاد۔ افسوس کہ نہ ہم قرآن پاک کو پڑھ کر، اس کے ترجمے کو پڑھ کر، اس کی تفسیر کو سمجھ کر، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کو سیکھنا، مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر سیکھنا، سمجھنا کہ میرے اللہ کا مجھے کیا حکم ہے، اور نہ ہی ہم جو ہے موت کو یاد کر کے نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ اور جب ہم کسی چیز سے نصیحت نہیں حاصل کریں گے تو ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے درخواست ہے تمام سامعین سے، مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے، اپنے بچوں کو ابھی سے قرآن پاک، یہ جو صرف عربی پڑھا دینا کافی نہیں ہے، عربی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھے۔ یہ ہے کامیابی والے راستے کی رہنما کتاب۔ اس کو سب سیکھیں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ موت کو بھی یاد کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری صحت۔ کل تک کے لیے اجازت۔